السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور اپنے پوڈ کاسٹ چینل میرے مہمان پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ہمارے یہاں پہ آپ جانتے ہیں اس چینل کے اوپر ہم مختلف سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, اپنے گیسٹ کو بلاتے ہیں, کچھ سیاستدان ہوتے ہیں, کچھ اینکر پرسنز ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسی پوڈ کاسٹ چینل کے اوپر لاہور دا پاپا وہ بھی تشریف لے کر آئے تھے. لیکن آج جس شخصیت کو میں نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے وہ ایک نہیں ہے, دو شخصیت ہیں اور دو افراد ہیں, اور وہ ایسے افراد ہیں جو بیسکلی آپ ان کو جانتے تو ہوں گے لیکن میرا اپنا ایک ذاتی کنیکشن بھی ہے ان کے ساتھ. اور میں آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے بڑے ایک پرسنل لیول پہ کرنے لگا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ آج جو لوگ موجود ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. وہ آپ کے دل کے بھی بہت قریب تو ہوں گے ہی, لیکن میرے ساتھ ان کا ایک بڑا پرسنل اور بڑا پرانا ریلیشن شپ ہے. میرے ساتھ آج میرے دو دوست موجود ہیں, جس میں سے ایک آپ کے بڑے دل عزیز سیلیبریٹی بھی ہیں اور آپ کے سپر سٹار بھی ہیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں ہارون رفیق صاحب. ہارون صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئے. تھینک یو. اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں قاسم مہدی صاحب. یہ دونوں افراد جو ہیں وہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک سیلیبریٹی ہونے کے ناطے ہارون صاحب کو بلایا, بلکہ اپنے دونوں دوستوں کو میں نے بلایا. آپ دونوں کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنی شرافت سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کیسے کتنا پیارا انٹروڈکشن میں نے آپ لوگوں کو کرا. جیسے ہی رول پہ گئے ہیں تو تب آپ نے شرافت دکھائی. اچھا, اس سے پہلے نہیں تھا, اس سے پہلے نہیں. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بالکل بھی کوئی سیریس گفتگو کرنی نہیں, کیونکہ ہم ویسے بھی نہیں کرتے. ہماری آپ کی کبھی مجال ہے کیونکہ کبھی کام کی کوئی گفتگو ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بھی نہیں چل سکتی. تو جو لوگ اس وقت یہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کا اور ہمارا یہ انٹریکشن دیکھ رہے ہیں, ان کو میرے خیال میں ہمیں پہلی ان کی امیدیں ان کو دم توڑ دینا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی کام کی بات ہوگی. ہاں, کام کی تو کوئی نہیں ہوگی, کام کی کوئی نہیں ہوگی, ایسے ہی ہے. اچھا ہارون, میں سب سے پہلے آپ سے آغاز یہ کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک بڑے سوفسٹیکیٹڈ ایجوکیٹڈ قسم کے انسان تھے, کتنے پھنس گئے ہو آگے؟ اچھا, گلاں دونوں ہی غلط نے. اچھا ٹھیک. نہ کبھی بہت پڑھا لکھا اور سوفسٹیکیٹڈ تھا, اچھا, اور نہ پھنسا ہوں. اچھا, میرا خیال ہے کہ میں جس چیز کے لیے بنا تھا, یہ جو چیز میرے اندر تھی اور جو ہم کرتے رہتے تھے سب کچھ اپنی بیٹھکوں میں, اپنی سیٹنگز میں, کبھی گاڑی میں کہیں جاتے ہوئے, وہی چیز جب عوام کے سامنے آئی ہے تو وہ ہٹ ہو گئی. قاسم, ڈڈ یو ایور تھنک کہ ماشاء اللہ ہارون ول بی اے سپر اسٹار ون ڈے؟ یار منصور, میں فرینکلی بتاؤں کہ یہ جب ہم دوستوں کی محفل ہوتی تھی نا, جب یہ سپر اسٹار نہیں تھا, تو جب بھی میں اور ہارون اسپیشلی جب کبھی اکیلے بیٹھے ہوتے تھے تو میں اس کو کہتا تھا کہ حاجی تو اپنا سارا ٹیلنٹ, حاجی نے کہا, سوری, اصل میں ہم نا خان صاحب نے حاجی آج کل کسی اور کا نام رکھا تم نے مجھے یہ کہہ دیا کہ بالکل انفارمل, اس لیے مجھے ایک منٹ کے لیے لگا کہ اب کیمرہ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حاجی, تو حاجی گئے انہوں نے حاجی کہنا. تو میں اور حاجی جب بیٹھے ہوتے تھے, اب اس حاجی کے پیچھے کیا سٹوری ہے, کیونکہ حاجی اس کا نام حج سے پہلے کا, تو مجھے اب یہ نہیں پتا کہ کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے. اب میں نہیں کوئی بات کرنے یہ واقعی حاجی کا نہیں پتا, حاجی کس طرح نام پڑا. ویسے میں نے آج تک نہیں پوچھا بھائی, حاجی تک ہی چکر. بھائی حاجی جو ہوتا ہے نا, حاجی ایک ڈاکٹورل ڈگری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز کا ہنر آ گیا کہ پھر آپ کو حاجی کہنا شروع کر دیا لوگوں نے. حاجی از ایکچولی اے ڈگری. نہیں, ایسے کو کیڑا ہنر سی. چلو پہلے والی گل تے آ جائیے, میرا خیال ہے پہلے والی گل تے آ جائیے جیڑی تسی کر رہے سو کہ جدوں اسی کلے رہ جاندے سا, میں اینوں کہنا سا کہ یار میری بات سن, تیرے پاس اللہ نے علم دیا ہے اور تیرے پاس ایک جو ہے نا بات کرنے کا بڑا ایک ہنر ہے تیرا, اور جس طرح تو ایک سما باندھ دیتا ہے. اور ایک بات میں یہاں کہہ دوں, میرے پاس اتنا علم نہیں تھا, آپ اس وقت بہت کم علم تھے. ٹھیک ہے, وہ میں حالے بھی ہیں. اچھا, لیکن وہ جب میں اس کو یہ کہتا تھا کہ یار تو سارا اپنا علم, اپنی ساری فنکاریاں, اپنی ساری جو تو نے دنیا سے سیکھا سارا کچھ, وہ سارا ہم پہ ہی لگائی جا رہا ہے. اور ہم کتنے لوگ ہیں, 5 6 8. میں نے کہا یار سوچ, اگر واقعی تو کہیں مشہور ہو جائے اور تو سوچ کہ تو اگر کہیں آ جائے میڈیا کے اوپر, تو پھر تو سوچ کہ تیرے کتنے مرید بنیں گے اور کتنے فین ہوں گے تھے. اور ہیں, اور وہ پروف کیا ٹائم نے. یہ ہم نے پہلے ہی اس کو. اچھا, یو ہیو ٹو ریمبر کہ ماشاء اللہ ہم لوگ جب گورنمنٹ کالج میں تھے تو تب بھی ہی یوز ٹو پل کراؤڈس. لوگ اس کی صرف اٹریکٹ ہوتے تھے, اس کی بات سنتے تھے, اس کی ان کا پورا تھا. ناظرین, بلکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہارون آج بھی ہمارے دوستوں کی جب محفل بیٹھتی ہے تو یہ محفل کی جان ہوتے ہیں. انہوں نے پوری طرح ساری کنسنٹریشن, ایسا ڈر نکل جائے عمران خان ہے. اچھا
اپنا منصور میں آپ کو بات رہا ہوں, میرے والد کے آپ کو پتہ ہے بہت دوستی تھی امجد صاحب کے ساتھ اور دلدار پرویز بھٹی صاحب کے ساتھ مرحوم. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ یار دلدار پرویز بھٹی صاحب کس طریقے سے لوگوں کو ہنساتے تھے یا کتنا اٹریکٹ کر لیتے ہوتے تھے. تو جب وہ اب مجھے آج باتیں یاد آتی ہیں نا تو مجھے وہ دلدار پرویز بھٹی بھی ان کے اندر دکھنے لگ پڑتا ہے ایک دم سے کہ ہارون نے جو ہے نا وہ دوستوں کے اندر کوئی ایسا ایک امیج دے دیا جیسے دلدار پرویز بھٹی صاحب کا اپنے گروپ میں تھا. اب امجد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سنا یہ ہے, آئی مین ہم تو ملے بھی ہوئے, بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ جب آنا انہوں نے ہم نے جانا, وہ ڈیسنٹ آدمی بہت سر وہ جتنے وہ وٹی ہیں نا اور جو وٹ ان کے پاس ہے اور جو لطیفے سنے وہ اپنے گروپس میں سناتے تھے بھائی جان, شاید ابھی ہم نے وہ مارک ٹچ نہیں کیا. اچھا ویسے ہارون مطلب یہاں پہ ظاہری بات ہے لوگ آپ کے بارے میں یہ جاننا چاہیں گے کیا آپ کا بیک گراؤنڈ تھا, کہاں سے آپ پڑھے, کس طرح یہ سفر بڑھا, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے سر. منصور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے تھے, تو اس کے بعد جب میں اسٹڈی کرتا رہا تو شروع میں تو میں یہ چاہتا تھا کہ والد صاحب کا کیونکہ بزنس کا بیک گراؤنڈ تو بزنس میں نہ آؤں, ابھی کچھ دیر میں پڑھتا رہوں کیونکہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا. نہیں آپ چاہتے تھے وہ چاہتے میں چاہتا. اچھا آپ چاہتے تھے. اگر میں آ گیا بزنس میں, کیونکہ بزنس فیملیز میں یہی ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا بہت پڑھ لیا بڑا ہو گیا دکان پہ بٹھاؤ اب آ جاؤ بھائی اپنے دھندے بیٹھ جاؤ, تو میں نہیں یہ چاہتا تھا. میں چاہتا تھا تھوڑا ٹائم بائی کر لوں, میں گھومنا پھرنا موج مستی کرنا. آپ ایک لفنگے تھے قسم کے, شپاٹر ٹائپ. اب یہ شپاٹر کیا ہے یہ لوگوں نے پوچھنا ہے شپاٹر کیوں ہوتا ہے, اور میرا نا وہ لونڈے لپاڑے نہیں ابھی تک ہضم ہو رہا ہے. شپاٹر نواں یہ میں نے استعمال کرنا ہے. یہ شپاٹر کیا ہے؟ شپاٹر ویسے شپاٹر کیا ہوتا ہے؟ اچھا شپاٹر وہ لڑکے ہوتے ہیں جو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ شادیوں پہ نارملی اگر ڈھول بجتا ہے نا تو لڑکے آگے ہو جاتے ہیں اور اپنے انداز میں نا بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جو شپاٹر لڑکا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جگہ خالی کرو. اچھا پہلے منہ دوسری طرف کرتا ہے اور کہتا ہے میوزک شروع سے لگاؤ. اور شپاٹر وہ لڑکا ہوتا ہے میرے والا گانا لگاؤ, میرے گانا لگاؤ. اور شپاٹر وہ ہوتا ہے جو ٹیوب میں سر پہ توڑ کے کھانا بھی شروع کرتا ہے. اور یہ کس زبان کا لفظ ہے بھائی؟ یہ اردو کا بھائی. اردو کا. اچھا تو آپ اس طرح کے لڑکے, میں اس طرح کا لڑکا بن میں آپ اپنے گانے خود لگواتے تھے. اچھا اور اچھا ہوتا کیا ہے کہ واقعی مجھے اس ڈانس سے یاد آ گیا ایک واقعہ کہ ایک شادی پر ہم گئے تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, تو سامنے بہت زیادہ لڑکے ڈانس کر رہے تھے اور وہ بہت انجوائے کر رہے تھے. اچھا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اسٹیج پہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں آڈینس اس کو فیل کر سکتی ہے. اگر آپ اسٹیج پہ جا کے کبھی بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں نا, آپ کی آواز کانپتی ہے, پسینہ آتا ہے, تو آڈینس بھی انکمفرٹیبل ہو رہی ہوتی ہے. آڈینس بھی چاہتی ہے کہ یار یہ نہ ایسے نہ ہو اس کے ساتھ, یہ بندہ صحیح بات کرے. اب وہ جس طرح ناچ رہے تھے, جتنا وہ انجوائے کر رھے تھے نا, ان صاحب کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے کہ مجھے کوئی بلا لے ناچنے, کوئی بلا لے. تو بلا انہیں کوئی نہیں رہا تھا کیونکہ وہ دور کی شادی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ اٹھے, وہ سائڈ پہ گئے. اب میں میری نظر ان پہ ہی تھی. وہ گھومتا 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 گیا. وہ 22-25 لڑکے تھے جن میں سے اس کا کوئی دوست نہیں تھا, نہ اس کو پتا تھا کہ دلہے کا نام. بس دل بڑا کر رہا تھا کہ دل بڑا کر رہا تھا. وہ ان میں ایک دم گھسا, وہ ناچا, کوئی 15-20 سیکنڈ ناچا, واپس نکلا تمیز سے چل. تو وہ جا کے نا ہلکی سی چپاٹری کرایا. اچھا بھائی ویسے مجھے نہیں پتا آپ نے اگر یہ والا جو میں بات ایک کرنے لگا ہوں آپ نے کاٹنی ہو تو بھائی یہاں کچھ نہیں کٹتا. اچھا بھائی یہاں پہ انسنسرڈ چلے گا. بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ پتہ نہیں آپ کو میں چلے یاد کرا دیتا ہوں. ایک شادی ہوئی ہمارے ایک دوست کی, شیخ فیصل ان کا نام ہے, اور وہ مہندی کا فنکشن, دراز قد انسان, وہ جی ہاں بڑے دراز قد, ہم امریکہ ہوتے ہیں آج کل, منی آغا بغیر بتائے چلے گئے تھے. اللہ ان کو پوچھے, انہوں نے کسی دوست کو بتایا بھی نہیں. تو مہندی کا فنکشن تھا. اب وہ ڈانس فلور ووڈن ڈانس فلور تھا اور بڑا اچھا سا تھا, اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کی فیملی میں کم از کم کوئی ڈانس کا شوقین نہیں ہے, لیکن ڈانس فلور لگ گیا. تو منصور اور میں اس وقت کتنے ہوں گے, کیونکہ اس نے کم سنی میں شادی کر لی تھی, تو ہم ہوں گے 21-22 سال کے ہوں گے ایسی. تو ہم دونوں نے جو ہے وہ پرفارمنس شروع کر دی. اب سارے پول کو یہ بات جو ہے نا یہ دوستوں میں لانا نقصان. اگر آپ کی زندگی میں کوئی یہ باتیں کرے گا تو ہم ہی کریں. صحیح بات, صحیح بات. اچھا وہ ایسے نہیں رکھنا, پوڈ کاسٹ تہاڈا ہے میرا نہیں, سمجھ آئی, ادھر نہ آ جانا. اچھا وہ پرفارمنس شروع ہو گئی بھائی.
تو 2-2.5 گھنٹے آرام سے گزر گئے ہوں گے. اور قوم بھی میرا خیال ہے کم از کم 200-250 بندہ بیٹھا تھا. ہم نے نہیں پرواہ کی کہ کتنا بندہ بیٹھا ہے, اور چلتے رہے گانے, اور ہم دو اسٹیج پہ. تو اتنی دیر میں نا لوگ اٹھ کے جانے شروع ہو گئے. اسٹیج نہیں, سوری, ڈانس فلور, نہیں ڈانس فلور, عجیب جو امیج بنا نہیں ڈانس فلور پہ, ڈانس. تو وہ جس وقت لوگوں نے جانا شروع کیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہال خالی ہونا شروع ہو گیا. سمجھ آئی کہ یار یہ نا کھانا کھول گیا. تو جیسے ہی ہم کھانے کی طرف جانے لگے تو ایک آدمی مجھے آج تک یاد ہے, لمبا قد اور بالکل جیکی شروف کی طرح کا لیدر جیکٹ پہنی ہوئی اسمارٹ آدمی. تو ایک دم نا ہمارے سامنے آتا ہے میرے اور منصور کے, اور ہاتھ میں لا کے کہتا ہے السلام علیکم. سر میرا نام مجھے بھول گیا, اس نام بتایا, اور ساتھ ہی کہتا ہے لیدر کلب. اس نے کہا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسٹیج ڈراموں کے پیچھے لیدر کلب ایک آ رہا, میں اس کا مالک. میں نے آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنی تھی. جی بتائیں. آپ دونوں شو اکٹھے لیتے ہیں؟ I mean, he had no idea. ہم دوست ہیں, ہم دوست ہیں اور ہم ڈانس کرنے آئے دوست کی مہندی پہ. نہیں, میں نے آپ دونوں کو ڈانس کرتے دیکھا ہے. دوست نہیں اس طرح نہ, یہ اسٹیپ ہی دوستوں والے نہیں, وہ دل سے نکلتا تھا. اچھا دل سے دیکھو, اگر دل سے نکلے نا تو وہ نا بڑا, میں نے دیکھا ہے دل سے نکلتا ہوا ڈانس شادیوں پہ نا وہ انیوا ہوتا ہے. جتنے سنکرونائز اسٹیپ آپ کرتے تھے نا, یہ باتھ روم میں شیشے کے سامنے جب تک پریکٹس نہ کی ہو نہیں نکلتے. آپ کو لوگوں نے بغیر داڑھی کے نہیں دیکھا ہوا. تو اگر یہ آپ کو اس دور میں دیکھتے جب آپ کی داڑھی نہیں تھی, اور جب آپ رگڑ کے شیو ڈبل کرتے تھے, جب آپ باس تھے, تو جب آپ باس کہتے تھے اور کچھ لوگ آپ کو باس کہتے تھے. اب مجھے یہ نہیں پتا آپ سے باس آتی تھی کہ وہ آپ کو باس کہتے تھے. تو جب وہ آپ کو باس کہتے تھے اور آپ کا رول نمبر بھی ہوتا تھا 680. جی ہاں, ٹھیک ہے, نمبر بھی یاد ہے. جی وہ 680 رول نمبر بڑا مشہور تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ پوری کلاس میں جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو جب رول کال ہوتی تھی تو اس میں نام جب اپنے رول نمبر پکارے جاتے تھے تو آوازیں, کیونکہ اس وقت نئے نئے ایڈمز ایپل باہر آ رہا ہوتا ہے, آواز چینج ہو رہی ہوتی ہے, تو عجیب سی آوازیں نکلتی تھیں, 630, 631 سمتھنگ لائک دیٹ. تو ایک ہی آواز پیچھے 680 سر, وہ کوئی نہیں بھول سکتا نا. اچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم آوازیں نکال لیتے ہو تو ہم سب کی لگا کے نا پراکسی, تو تم نکل آنا. تو نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لمبے لمبے ڈیسک تھے اور اس کے ساتھ دروازہ تھا پچھلا, ریئر ڈور. تو میں لیٹ جاتا تھا اور کھسکتا کھسکتا دروازے سے باہر چلا جاتا تھا. تو اب میں نے سب کی پراکسی لگوا دی اور میں لیٹ گیا, اور میں دروازے سے باہر کھسکتا ہوا نکلنے لگا, اس نے کنڈی لگا دی. گڈ ٹائم. لیکن ہارون, وین آپ گورنمنٹ کالج میں جب تھے وہاں پہ پلیز وغیرہ ڈراماز, وہاں پہ بھی آپ کا کبھی کوئی شوق تھا ایسا؟ اچھا, میں ہمیشہ اپریشیٹ کرنے والوں میں, دیکھنے والوں میں تھا. میں میوزک سوسائٹی میں, ڈرامہ سوسائٹی میں ہمیشہ جاتا تھا, دیکھتا تھا. یہاں تک کہ لاہور کے اندر جو کس چیز کو اپریشیٹ کرتے تھے آپ ان جگہوں پہ جا کے؟ میں سیکنڈ, مطلب دوسرے نمبر پہ کانٹینٹ. دوسرے نمبر, یہ دیکھیں نا, پہلا نمبر میں پوچھتا ہوں. جی آپ کو میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک, شعور آدمی. ہاں دوسرے نمبر پہ کانٹینٹ کو اپریشیٹ کرتا تھا. اچھا پھر میں کیونکہ اسٹیج تھیٹر بھی جا کے دیکھتا تھا, یہ کامیڈی تھیٹر جو ہیں, اور سیریس تھیٹر بھی دیکھتا تھا بہت. اتنا زیادہ جایا کرتا تھا میں کہ مجھے امان اللہ وغیرہ صاحب جو تھے وہ آڈینس میں بیٹھے پہچان لیا کرتے تھے. اور جس دن میں ڈرامہ دیکھنے جاتا تھا تو مستانہ صاحب مرحوم بھی ایون میرا نام لے کے اسٹیج کے اوپر بات کرتے تھے. اچھا جی ہاں, تو وہ مجھے صرف اس طرح جانتے تھے کہ یہ بیٹھا ہوتا ہے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ بہت سے اسٹیج تھیٹرز میں میں کئی دفعہ پیڈ اور پین لے کر گیا اینڈ آئی روٹ ڈاؤن دا جگتس. اچھا, وسیم عباس صاحب کی, مستانہ صاحب کی. تو مجھے بہت شوق تھا, میں نے رجسٹرز بنائے ہوئے تھے. تو شوق تو مجھے شروع سے اس طرح کی چیزوں کا تھا, اور میرے آس پاس بھی ایسے لوگ تھے جن کو میں تختہ مشق بنا سکتا تھا. صحیح بات. تو بڑا مزہ آتا تھا اس دور میں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے ماشاء اللہ اس کریئر کی ہائٹ میں جو ہے وہ یہاں تک پہنچنے میں آپ کے دوستوں کا بھی بڑا. جی میں یہاں پہ یہ مینشن, آپ نے اپنی ساری جگتیں ان لوگوں کے اوپر پریکٹس کی ہیں, پوری پریکٹس کی ہیں. اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں, انشاءاللہ کس پہ نہیں کرنی تو کس پہ نہیں, انشاءاللہ ریسیپروکیٹ کیا ہم نے. ایسا نہیں کیا کہ ہم نے صرف لیتے ہی رہے, لیکن ہم نے ان کو پھر ایک. اچھا, مجھے زیادہ تر جگتیں آئی ہیں کیونکہ میں نے ان کے والد مرحوم وہ ایک بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے. میں نے ان سے بھی پوچھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو آپ کی کیا فیلنگس تھیں, کیا تھا.
تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انکل ونس ہی ٹولڈ می کہ جب قاسم کو لے کر آئے اور میری گود میں دیا کہ مبارک ہو، تو وہ انہوں نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ میں ماشاء اللہ کہوں گا، لیکن ان کے منہ سے اللہ اکبر نکلا. تو کچھ باتیں مجھے ان سے بھی سمجھ میں آئیں کہ اچھا یہ ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ، کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو میں آفر کراؤں بچہ. کسی نے نہیں رکھا، بالکل نہیں رکھا، تو انہوں نے مجبوراً پھر اس کو پالا، اور یہ ماشاءاللہ اکلوتا بچہ ہے. تو پھر اس کے بعد دونوں نے کوئی. اچھا میں آپ کو نا، آپ نے وہ بات کی نا کہ آپ کو یہ انسپریشن کہاں سے ہوئی، اور وہ اس کی شادی ہوئی جی ہارون کی. تو ہمارا نا فائنل ماسٹرز کا فائنل ایگزام چل رہا تھا. اچھا. اور یہ شادی فرما رہا تھا. تو شادی فرمائی نہیں جاتی، شادی کی جاتی. چلیں کی کر رہے، آپ کی ہو گئی نا، مطلب شادی کا فنکشن تھا نا آپ کی. تو اب ظاہر ہے دوست ایسا تھا کہ ہمیں اپنا پرچہ تھا اگلے دن، لیکن حاضری تو دینی تھی. لو جی میں جو وہاں پہنچا ہوں اس کی شادی پہ، تو آگے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیج، ایک بڑے بڑے نام ہیں اسٹیج کے جو وہاں موجود. آئی مین میں کین نیم دیم. سہیل احمد صاحب وہاں تھے، امان اللہ صاحب وہاں تھے، حمیرہ ارشد نے اس وقت شاید نیا قدم رکھا تھا موسیقی کی فیلڈ میں، وہ وہاں تھی، انہوں نے سیرا بھی پڑھا اس کا، مجھے آج تک یاد ہے. اور آپ یقین مانے ببو برحال بھی تھے، ارشد محمود صاحب، ببو برحال تھے، نسیم وکی تھے. اچھا سب لوگ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ یار یہ کالج کا لڑکا اتنی یہاں پہ کمیونٹی یہ کیسے اکٹھی کر لی. تو اب ادھر سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے کتنا کنیکٹڈ اس وقت تھا، اور اس نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا. اب میں آپ کی وساطت سے میں پوچھوں کہ یہ کیسے سارے وہاں موجود تھے؟ آپ تو ایک اسٹوڈنٹ تھے. دسو سر آپ کو کارڈ ملا، آپ آئے؟ سر ایسے وہ بھی آئے، آپ سب لوگ آئے ہوئے تھے. میں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ان سب کو کارڈ بھی بھیجنے کو تیار ہوں، کوئی نہیں آئے گا. آپ مجھے بتا دیں، یہ ایسے نہ ٹالیں حاج صاحب، دیکھیں ہم بھی آپ کے دوست ہیں. اچھا اس میں کوئی گل دستی ہو. اچھا ویسے قاسم آپ کو ماننا پڑے گا یہ بیسکلی ایک چھپا رستم انسان ہے. یہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس کو چھپا کے رکھتا ہے، یہ زیادہ بتاتا نہیں ہے اور کام ڈال دیتا ہے. بعد میں بندے کو پتہ لگتا ہے یار بڑا کام پایا ہے. اچھا امان اللہ صاحب کی خاص مہربانی تھی مجھ پہ، اور مجھے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے وصیت نہیں کی. جو ان کے آخری الفاظ تھے جو انہوں نے وصیت کی، وہ انہوں نے اس طرح سے کی کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ابھی تو نہیں تھے، لیکن وہ بالکل اپنے آخری سانسوں پہ تھے. تو انہوں نے شیشے کے پار مجھے کھڑے دیکھا تو مجھے بلایا. تو میں گیا پاس ان کے، تو انہوں نے اپنا وہ ماسک وغیرہ آکسیجن والا اتار کے مجھے کہا کہ مینوں پتہ ہے تو کچھ نہ کچھ کرے گا. اچھا ان کو سب، میں نہ ٹی وی کا کوئی میرا تعلق تھا ٹی وی سے، وہ بالکل جا رہے تھے دنیا میں، تو کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن ایک گل یاد رکھیں، بزنس نہ چھڈیں، جنہ مرضی میڈیا چلا جائیں بزنس نہ چھڈیں. میں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ دوسری شادی نہ کریں. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے جو خود کی ہے تو ان کو یہ احساس ہے کہ یعنی اور آپ اس بات پہ قائم ہیں کہ دوسری نہیں کرنی؟ جی میں لیکن منصور آپ یہ دیکھیں، انہوں نے یہ بات بیان کی. اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کو لنگس کا عارضہ تھا امان اللہ صاحب کو، اور وہ ظاہر ہے دقت سانس کی اور آخری اپنے اس میں تھے دموں میں، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو قریب بلایا اور اتارا ہے وہ اپنا ماسک، اور بلا کے کہا ہے کہ کیونکہ تو کرو آدمی ہے اس لیے نہ کری. یعنی آپ خود سوچیں اس حالت میں ایک آدمی اس کو کہتا ہے تو کیونکہ کروں ہے اس لیے نہ کریں. مطلب حرکتیں ویسے ان کی وجہ سے دوسری شادی والی امیجن کریں، یہ ماننا پڑے گا. امیجن کریں. اچھا نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر انسان کو موقع ملے تو شاید دوبارہ پہلی بھی نہ کرے. اچھا یا آپ سب شادی، یا آپ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں؟ یہ کلپ میں نے بھابھی کو بھیجنا ہے، یہ کلپ ضرور جائے گا بھابھی کو، میں بھی بھیجا یہ بھیج. بلکہ میں کہہ رہا ہوں یہ پوڈ کاسٹ پبلک کرنے سے پہلے ایت میں ایڈیٹر کا بنا اے والا کلپ کاٹنا، ایت پیج. اچھا امان اللہ صاحب نے نا بہت میرا ساتھ بھی دیا، اور وہ بہت محبت کرتے تھے، گھر بھی تشریف لاتے تھے. تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے وہ اسٹیج پہ نا پرفارمنس دے رہے تھے، تو بالکل سامنے انٹرنس تھی، تو میں انٹرنس سے انٹر ہوا، تو تب میں نے یہ اسٹبل رکھی ہوئی تھی. تو وہ اندر میں جب انٹر ہوا تو انہوں نے مجھے اسٹیج سے دیکھ لیا، تو جیسے وہ پہچانتے تھے مجھے کہتے ہیں او دیکھو او آ رہا ہارون. تو لوگوں نے مڑ کے دیکھا مجھے، دیکھو داڑھی رکھ لی ہے، عزت میری پھر نہیں رکھتا. اچھا ہارون، یہ تو ظاہری بات ہے آپ کی پرسنالٹی کی بات ہوگی. اس کے بعد ٹی وی میں انٹری آپ کی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ مطلب ماشاءاللہ آج آپ ایک اتنا بڑا نام ہے، میں آئی فیل سو پراؤڈ. میں اور آپ کہیں پہ بھی کسی پبلک اسپیس میں جاتے ہیں
people recognize you, people want to take selfies with you. किस तरह ये सफ़र स्टार्ट हुआ? उसका रीज़न 2 बड़े रीज़न्स मेरे साथ ही बैठे हैं. एक आप हैं, एक कासिम मेहदी साहब हैं, और कुछ दूसरे दोस्त. बल्कि मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे एक दिन नथिया गली में हम सब इकट्ठे थे, तो इन्होंने मुझे एक दिन घेर लिया और सब ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यू आर कट आउट फॉर मीडिया, और तुम्हें एंकर बनना चाहिए और तुम्हें कोई शो करना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट. सब ने बातें की सॉरी. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो किसी फील्ड का माहिर होता है उसकी राय सबसे ज़्यादा मुकद्दम और मोतबर होती है, और मशवरा लेना भी उसी से चाहिए जिसकी वो फील्ड हो, जो जानता हो. तो मंसूर अली ख़ान ने जो अल्फाज बोले, उन अल्फाज ने एक्चुअली मुझे वो हिम्मत दी, वो मुझे करेज दी. दैट वाज द लॉन्चिंग पैड, दैट वाज द लास्ट पुश फॉर मी. नहीं माशाल्लाह आपका इट्स योर टैलेंट. वरना अगर इंसान का टैलेंट ना हो ना, मशवरे जो कोई किसी काम के नहीं होते. या आपका टैलेंट आपकी मेहनत है जो माशाल्लाह आज आपको यहाँ पे लेके आई है कि एंड आई वांट टू से दिस ऑन एयर कि आप जिस टाइम स्लॉट के अंदर बैठे हुए हैं और इस टाइम स्लॉट के अंदर बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो आपने जब स्टार्ट किया, ऑब्वियसली आपका पहला कदम था, लेकिन आप माशाल्लाह उन जाइंट्स के सामने खड़े होकर आपने उनको बड़ा टफ टाइम दिया है. और मतलब नाउ पीपल लुक अप टू यू कि यार मैं हारून बनना चाहता हूँ. मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में. बल्कि मंसूर, इसी हवाले से ना मैं आपसे भी बल्कि ये आज चलें इसी फोरम पे सवाल कर लेता हूँ. आपको याद होगा आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे ना, अपने कॉलेज डेज में भी बात सीधी कर देनी है और लिहाज नहीं करना, जो बात कहनी है कह देनी. तो जब आप मीडिया में आते हैं तो मुझे बड़ा होता है कि यार ये तो बड़ी सीधी सीधी बात करने वाला आदमी है, कोई बात को घुमाता नहीं है, तो ये कैसे सर्वाइव करेगा, ये कैसे चढ़ेगा अपने करियर में. तो भाई मुझे ये बताएं कि ये क्या हमारी जो पब्लिक है वो सीधी बात सुनना चाहती है एक्चुअली, या आपकी तो सफ़र में या आपके उस जर्नी में ये सीधी बात वाले सर्वाइव कर जाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में शायद मैं ये कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री ने जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है कई सालों के अंदर, तो इसी तरह हमारे व्यूअर ने भी बहुत ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को. ये अब वो अखबार पढ़ के अपना ओपिनियन बनाने वाले लोग नहीं है. दे वांट टू लुक एट यू, दे वांट टू लिसन टू यू, और उसके मुताबिक दे वांट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. वो इख्तलाफ कर सकते हैं आपकी बात से, मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ उससे एवरीवन एग्रीज विद इट. बहुत से लोग डिसएग्री भी करते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि आज की सहाफ़त, आज की जर्नलिज्म ये है कि लोग क्लियर कट बात सुनना चाहते हैं. दे डोंट वांट ये मुझे ना, बल्कि मैं यहाँ पे जिस तरह आपने मेरी बात की, इसी तरह मैं यहाँ पे काशिफ अब्बासी साहब को कोट करना चाहूँगा कि मैं जब प्रोग्राम शुरू करने लगा था तो काशिफ अब्बासी साहब ने मुझे एक एडवाइस दी थी, और वो क्योंकि मेरे बड़े भाइयों की तरह सीनियर है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. उन्होंने मुझे एक बात की थी कि लोग जब तुम्हें सुनना चाहते हैं ना तो वो ग्रे नहीं सुनना चाह रहे, या उनको ब्लैक बताओ या उनको वाइट बताओ. ये जो ग्रे वाला होता है ना, हम अपनी ज़बान में ना उसको हम कहते हैं होम्योपैथिक एंकर. हमारी इंडस्ट्री में है, हमारी इंडस्ट्री में होम्योपैथिक एंकर हैं. तुसी सही कह रहे हो पर वैसे तुसी भी सही कह रहे हो. तो लोग पूछना चाह रहे हैं यार ये किस तरह हो सकता है कि ये भी सही कह रहा है तो वो भी सही कह रहा है, दोनों में से एक गलत कह रहा है और एक सही कह रहा है. भाई एक लतीफ़ा, तो तुसी पीछे हो ही नहीं सकते. भाई एक लतीफ़ा इसी पे आया जनाब. सर, एक लड़ाई हो रही सी ना, तो एक बंदा विच पै के उन्हें कोई तस्वीर कराना सी, तो एक बंदे ने गल की, उन्हें कहा जी तुसी ठीक कह रहे हो. दूजे ने कोई गल की, उन्हें कहा तुसी भी ठीक कह रहे हो. तो एक बंदा दूर देख रहे सी खलोता, तो वो आया, वो आके कहता है कि किहो जिहा तस्वीर करा रहे हो. पहले तुसी कहते हो ये भी ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने लड़दा पिया वो कह रहे तुसी भी ठीक कह रहे हो. उन्हें कहा हाँ तुसी बिल्कुल गल सही की थी, तुसी भी वैसे बिल्कुल ठीक. अच्छा, तो भाई साहब ऐसे भी तो लोग हैं जी. आवाज़ किस तरह हेलो टेक्निकलिटी ही चले गए ना करो भाई साहब, नहीं तो नहीं ना लड़ाई गल करना लड़ाई लोग बातें भाई साहब लड़ाई देखो आप उनको ये बात भाई साहब ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਖਲੋਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ. मेहदी साहब ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? मेहदी साहब आप मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में बैठे, वो बंदा लड़ रहा सी, उन्हें कहा तुसी ठीक कह रहे हो, तुसी कोई संजीदा अच्छी बात. अच्छा यार आपने ना उसने एक अगर बात कही दी थी आपने माफी बख्शी कर दिया, पांचा करके रख दिया. वैसे मैं कासिम आई वांट टू से दिस, मुझे लगता है कि ही हैज ऑलवेज ट्रीटेड यू जिस तरह क्रिकेटर जो होता है ना वो नेट प्रैक्टिस करता है ना, नेट के लिए अलग पिचें बनी होती हैं ग्राउंड के अंदर, नेट के लिए अलग पिचें. इसने अपनी कॉमेडी के लिए ना आपको एक नेट प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल किया. मंसूर ऐसे तो मैंने अपने दोस्तों को, मेरा ख्याल है कि जनरली ऐसे ही लिबर्टी जो है वो देता रहा. एक मरतबा इनको मैं स्विमिंग सिखा रहा था. आप सिखा रहे थे? जी मैं इनको स्विमिंग स्विमिंग ही थी.
جی کوشش یہی تھی کہ یہ سوئمنگ سیکھ جائیں, لیکن یہ جس طرح فیس پے کرنا چاہ رہا تھا میں. اچھا یہ سوئمنگ سیکھ رہے تھے تو میں ان کو فلوٹنگ, انورٹڈ فلوٹنگ ان کو میں سکھا رہا تھا. تو یہ الٹے ہوئے تھے اور فلوٹ کر رہے تھے اور میں پاس کھڑا خاموشی سے ایک کارنر میں. ایک صاحب آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ لڑکا بالکل الٹا ہے اور بالکل ساکت اور جامد ہے. تو انہوں نے جمپ کیا, میں اپنے فون پہ لگا ہوا تھا, میں نے کہا لیٹا رہے, لیٹا ہی ہوا. اچھا اٹھے نا دوبارہ. ہاں یہ جائے اور وہ آدمی گیا, اس نے لیپ لگایا. تو تھوڑی دیر بعد آ کے اس نے دیکھا کہ یہ جب سیدھا ہوتا ہے یہ اس کو ایسے پھر الٹا کر دیتا ہے. تو میرے پاس آئے کھڑا ہو کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, اور میں نیچے تھا ایسے, یہ مجھے نہیں پتا, میں اندر کی جگہ جامد تھا. میں نے کہا جی یہ ایکٹر ہیں. کہتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ پریکٹس کر رہے ہیں ایکٹنگ کی. یہ کون سی ایکٹنگ ہے؟ میں نے کہا جی لاش کا رول ہے, فلم میں دھماکہ ہوا ہے تو یہ نہر میں جا گرا ہے اور یہ لاش تیر رہی ہے. اچھا میرے کو آواز نہیں جا رہی کہ باہر کیا بات ہو, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اچھا اس آدمی نے بڑی دیر ان کو آبزرو کیا تو کہتا ہے لگ لاش ہی رہی ہے. تھوڑی دیر بعد یہ سیدھے ہوئے تو انہوں نے کر کے سانس لیا تو وہ کہتا ہے جی بہت اچھا. انہوں نے کہا سر کیا؟ کہتا ہے سر آپ خوب لاش بنے. میں لاش کب بنا؟ اس نے کہا آپ نے فلم نہیں کرنی. کون سی فلم؟ ایسا تو بہت میں نے ان کے ساتھ کیا اور میں آئندہ کی بھی ماننا چاہتا ہوں, میں کرتا نہیں جی ایک آج آپ کو اور واقعہ بتا ہی دیں یہاں پہ جناب. اوپن ایئر بھوربان, اوپن ایئر تھیٹر, اور ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ میں سنا دوں اگر آپ اجازت. ویسے کوشش کر لیتا ہوں تھوڑی سی. جی کریں. نہیں لیکن لوگ چونکہ آپ کو سننا چاہیں گے. نہیں. تو ہوا یہ کہ وہ بھائی اوپن ایئر تھا, فیملیز بہت ساری بیٹھی ہوئیں, عورتیں بھی تھیں, بچے بھی, اور کچھ بزرگ بھی تھے داڑھیوں والے. تو یہ مجھے ڈیئر کیا اس نے, مجھے کہتا ہے یار اگر تو اوپن تھیٹر کے درمیان میں جا کے 2 اسٹیپ ڈانس کے دے دے بغیر میوزک کے. اور میں نے کہا اچھا اتنے اس حد تک مجھے قبول تھا کہ فائن اوکے کر دیتا ہوں. اس نے کہا لیکن اسٹیپ میں بتاتا ہوں. پھر اس نے مجھے وہ 2 ڈانس اسٹیپس بتائے. اچھا وہ اب میں یہاں پہ نہیں کر کے دکھا رہا, وہ ٹھمکے تھے, وہ خطر آپ کر کے نہیں دکھا رہے لیکن آپ کا دل کر رہا ہے ویسے. اچھا کیونکہ ناظرین کو ہم اتنے نظر آ رہے ہیں, اس نے نیچے سے ہلکا سا کر دیا, تھوڑا ہلکا سا اس کا ٹھمکا میرے. اس نے مجھے کہا کہ جا کے یہ کر دے تو میں تجھے 500 روپیہ, میں تجھے 500 روپیہ دوں. اچھا 500 روپیہ نا, اس وقت ہم 1100 کا ٹرپ کرتے تھے جی پر ہیڈ کر کے, تو 500 روپیہ از لائک ہاف آف مائی بجٹ. تو میں نے کہا ڈن. تو جی میں اوپن ایئر تھیٹر درمیان میں گیا, فیملیز بیٹھی ہوئی, ہم نے جناب وہ اپنے اسٹیپس کر دیے وہاں پہ. اب میں نے دیکھا وہ اسٹیپ چلتے چلتے نا وہ داڑھی والے بزرگ تو اٹھ کے فوراً نکل گئے, اور بس کچھ عورتوں نے چیخیں نہیں ماری پرابیبلی. تو جب میں وہ کر کے پرفارمنس آیا تو مجھے کہتا ہے, میں نے کہا پیسے کاٹ. کہتا کیڑے پیسے پیمنٹ, کہتا کیڑے پیسے. میں نے کہا میں نے پیسہ ناچنے والوں کے لیے نہیں کمایا. کہتا کیڑے پیسے. آپ منصور یقین مانو کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کو خدائی امداد بھی آتی ہے, اور میرا اس پہ یقین ہے آنیسٹ ٹو گاڈ. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بڑے بھائی عقیل بھائی وہ دیکھ رہے تھے کھڑے کہ یہ ہو رہا ہے. اچھا. اور جیسے ہی اس نے مجھے کہا کہ کیڑے پیسے, تو عقیل بھائی کی آواز آتی ہے اوے ارون پیسے کاٹ. تو پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گئے اس وقت, اور میرے پیسے جو ہیں وہ بھائی جان مجھے مل گئے. مطلب میں مطلب دیکھیں نا میری محنت تھی, محنت کی کمائی, بڑی محنت کی کمائی. اچھا میں یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ کالج میں ایمفی تھیٹر جو تھا وہاں پہ بیٹھ کے میں کچھ ایسے لطیفے سنا رہا تھا جن میں کچھ ایسی چیزوں کے نام آتے تھے جو نہیں لینے چاہیے. میں آج بھی شرمندہ ہوں. تو میں خیر وہ لطیفے سنا رہا تھا تو 2 سارے ہنس رہے تھے. اگر آپ لینے کی کوشش کریں گے تو ہم بیپ لگا دیں گے. وہ بیپ آپ لگا دیں گے. ٹھیک. تو میں اب وہ لطیفے سنا رہا تھا, اور جب میں کیونکہ اس کی پنچ جو تھی وہ کسی نہ کسی جسمانی عضو پہ ختم ہوتی تھی. ٹھیک. تو وہ جب جیسے ہی میں نے وہ پنچ ختم کی تو دوست نہیں ہنسے. جب وہ نہیں ہنسے تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پراکٹر صاحب وہ کھڑے تھے اور وہ شدید غصے میں تھے. شریف نہیں غلام رسول صاحب مرحوم, وہ پیچھے کھڑے تھے. تو انہیں بہت غصہ آیا ہوا تھا, اس کا چہرہ لال تھا, حالانکہ پنچ تو اچھی تھی, باہر آئی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں. وہ ہمیں لے گئے اور انہوں نے بہت سرزنش کی.
انہوں نے کہا کہ دیکھو آج کے بعد اگر تم لوگوں کو میں نے اکٹھے دیکھ لیا, لطیفہ تو دور کی بات, اگر تم چہرے اکٹھے نظر آئے, کوئی 10-15 لڑکے تھے, تو میں سب کو کالج سے نکال دوں گا. ہم باہر آ گئے. اگلے ہفتے سیم اسی روز میں وہاں بیٹھا, وہی لطیفے سنا رہا تھا, اور دوبارہ اس کی پنچ ایک اوز پہ ختم ہوتی. اب وہ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, تو وہ اسی اوز پہ وہ لطیفہ ختم کیا. وہ پھر نہیں ہنسے. پھر پروکٹر صاحب پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے کہا اب میرے پیچھے پیچھے آواز تم نکل جاؤ گے. تو یہ صاحب نا اوپر سے دیکھ رہے تھے بالکنی سے, تو ان کو نہیں پتہ کہاں جا رہے ہیں. تو اوپر سے انہوں نے مجھے ایسے ایسے کیا, تو میں نے ایسے ایسے کر دیا, تو ہی آیا تو یہ آ کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا نیا میگزین لانچ ہو رہا ہے, تو صاف صاف یونیفارم والوں کی نا فرنٹ پہ فوٹو آئے. تو یہ بھی میرے ساتھ کالج سے نکل گئے تھے, پھر ہم نے دوبارہ داخلہ کیا, جس کو کوریجنڈم کہا جاتا تھا, وہ پھر ہمارا ہو گیا. اچھا یہ ہارون, یہ ظاہری بات ہے, ایک جو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ آتا ہے کہ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے, ابھی میرے خیال میں لوگوں نے پورا ڈیمونسٹریشن تو دیکھ لیا ہے, آپ کس طرح فل بدی جو ہے کامیڈی کے حوالے سے ماشاءاللہ یو گاٹ ٹائمنگ سب سے بڑی امپورٹنٹ اینڈ دا کانٹینٹ اٹ سیلف. لیکن آپ کے پروگرام کے اندر خود بہت بڑے بڑے کامیڈینس جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ تو آپ فل بدی بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ کس طرح ہوتا ہے آپ کے پورے پروگرام کے اندر جو اسکرپٹس ہوتے ہیں آپ بناتے ہیں, وہ کامیڈینس بناتے ہیں, کس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے؟ اچھا اس میں خان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک وٹ مجھے دی ہے, میں جتنی مجھے سمجھ آتی ہے میں اتنی کانٹینٹ میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جو میرے پاس فنکار ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یار ان کو ہم نے بنایا ہے یا ہماری وجہ سے آج ان کے یہ نام ہیں, تو اور بھی بنا لیں. ہاں پھر تو آپ ہمیں 10-15 سلیم البیلا دے دیں, 15-20 آرڈر پہ تیار کر دیں آپ ہمیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا. ان لوگوں کے اندر ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس ہے. اچھا. یہ لوگ جس طرح آپ کی بات, اگر آپ کوئی جملہ ان کو دے بھی دیں گے, آپ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکتے جیسے وہ کریں گے. ود ٹائمنگ. دیکھیں آئی مے بی دا ڈائریکٹر بٹ دے آر دا شاہ رخ خانز. ان کو پتا ہے کہ بات کیا کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیسے پنچ دینی ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ میری وجہ سے آگے ہیں, ایسا نہیں ہے. آل آئی کین ڈو از پرووائڈ دیم دا موسٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ. اچھا. ہوا یہ تھا کہ جب میں نے شو اسٹارٹ کیا تو سب سے پہلے آغا ماجد نے انکار کر دیا کہ میں کبھی ہارون کے ساتھ کام نہیں کروں گا. وائی؟ جی یہ بھی ایک خبر ہے. اچھا. ہوا یہ کہ جو میں نے, کیونکہ میرا بزنس کا بیک گراؤنڈ تھا اور میں ٹل دا ایج آف 35 میری ڈگریز ہی ہو رہی تھی الحمدللہ, تو میں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک بورڈ روم میں میٹنگ بلوائی. ٹھیک ہے. پین پڑے تھے, پیڈس پڑے تھے, کافی چل رہی تھی اور سب کچھ. تو میں نے کہا جی اب باقاعدہ میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ کیسا آدمی ہے, اس کو کیا پتا کی کرتا پہ ہے یہ بورڈ روم کی ہوتا تھا, یہ وہ سیدھی گل ہوتی کہ چلو ابھی شو بن. تو میں نے پراپر میٹنگ کی. پھر میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر ان کو بس سمجھایا کہ دیکھیں مجھے جو شو بنانا ہے اس کا کانٹینٹ شوڈ بی شارٹ, کرسپی, پنچی. یہ میں نے ان کو پروٹوکالز دیے کہ میرے ساتھ کام کرنا ہے تو یہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جیسے آپ مجھے لمبی کہانی سنائیں گے نا کہ میں گیا, میں سویا, میں بیٹھا ہوا تھا, بندہ آیا, میں وہ کٹوا دوں گا. اچھا. وہ مجھے نہیں چاہیے. شارٹ, کرسپی, پنچی. مجھے T20 کھیلنا ہے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ میچ یا ون ڈے بھی نہیں کھیلنا. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس بات کو پک کیا. آغا ماجد صاحب نے شروع میں انکار کر دیا کہ بھائی یہ تو بالکل ڈفرینٹ آدمی ہے, کارپوریٹ ورلڈ ٹائپ کا آدمی ہے, کوئی بزنس مائنڈیڈ آدمی ہے, کتنے آ گیا ہے, میں ادھر کم نہیں کروں گا. 2 میٹنگز ہوئیں اور جب انہوں نے میرے ساتھ تھوڑا سا کام کیا تو ود ان 3 months یا 4 months آن ایئر بھی آ گیا اور وہ تو یوٹیوب پہ ہمیشہ کے لیے پڑا. انہوں نے کہا کہ اب میں اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کبھی کام نہیں کروں گا, اور وہ آج تک یہی کہتے ہیں. تو یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کانٹینٹ بناتے ہیں, ہم ان کو کانٹینٹ بنا کے دے دیتے ہیں. جو رن آف دا مل چل رہا ہے نا جی کہ آپ بس تھیٹر ہی کری جائیں, جگتے ہی کری جائیں, اس کا منہ ایسے ہوتا ہے, اس کا منہ ایسے ہوتا ہے, ہم یہ نہیں کرتے. ہم نے جیسے ویمپائر ہاؤس بنایا, ہم گھوڑا لے کر آئے اپنے تھیٹر میں, میرے اسٹوڈیو میں, اس گھوڑے سے, اس گھوڑی سے ہم نے ان میں سین کروائے. ہم بکری جی گھوڑے میں سین کروائے, سمجھ نہیں. دیکھیں نا چہرے پہ نور آتا, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں بھائی, ایویں نہیں چہرے پہ نور بھائی آتا, ہم نے نہیں دیکھا بھائی, سوچ کا سیک ہے, ہم نے دیکھا ہی نہیں. اچھا تو ہم بکریاں, ایون بلی سے کام لیا ہم نے اپنے اس میں بھائی, وہ بھی نہیں دیکھا. میں کہاں چلتا بھائی,
भैया किधर चलता ARY पे चलता है, ARY पे चलता है भाई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए भी रूम ऐसा बहुत कंटेंट है उस चैनल। चला देते हैं। हाँ, बड़े जानवर आ सकते हैं, आप हिम्मत करें। हाँ अच्छा, तो आपकी कैफियत बस जानवर वाली होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज हम दे देते हैं, लेकिन वो जिस तरह उसको पुल ऑफ करते हैं वो आउट क्लास है, वो कोई नहीं कर सकता, वो यही लोग कर सकते हैं। अच्छा हारून, कंटेंट के हवाले से बात हो रही है। मैं रिसेंटली हमने एक, अब आई डोंट नो, क्योंकि जारी बात है कॉमेडी मेरा जॉनरा नहीं है, आपका है। एक रीसेंट चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि कुछ हद तक यूट्यूब के ऊपर, स्टेज के ऊपर तो पहले भी होता था, लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो एक ड्यूल मीनिंग कॉमेडी, या आई डोंट नो इसको वल्गर कॉमेडी कहें या क्या कहें, इसका जो है एक टच आना शुरू हुआ है। और कुछ लोगों ने जो इस तरह की कॉमेडी करना शुरू की है वो लोगों ने बहुत पसंद भी की है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बड़ी फॉलोइंग हुई है उसकी, बहुत व्यूज़ हैं उसके। इज दिस द फ्यूचर ना, ये होगा? जी खान साहब, ऐसा है कि इसमें दो राय हैं, मैं आपको बाद में अपनी राय भी दे दूंगा। पहली राय इसमें यह है कि दुनिया का कोई भी कमेडियन, चाहे आप हॉलीवुड से उठा लें, चाहे आप यूके से उठा लें, चाहे आप इंडिया से उठा लें, पाकिस्तान से, जितने भी बड़े कमेडियंस हुए हैं, जितने भी बड़े स्टैंड अप कमेडियंस हुए या फिल्मों में काम करने वाले, उन सब में डुअल मीनिंग बातें हुई हैं। अच्छा, उसके बगैर कभी कोई कमेडियन मेरी सोच में या मेरी समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि वो मोइन अख्तर हो। दिस इज वाई मोइन अख्तर वॉज मोइन अख्तर। दिलदार परवेज भट्टी को अगर हम सबसे ऊपर रेट करते हैं या मोइन अख्तर साहब को सबसे ऊपर रेट करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम उन्होंने करके दिखाया, जो वहाँ के लोग भी नहीं कर सके, जो हॉलीवुड वाले नहीं कर सके। मेरी कोशिश होती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल शोज़ में ये हो रहा है डुअल मीनिंग। आप फैमिली के साथ भी बैठ के चैनल चला के नहीं देख सकते, वो शो नहीं देख सकते, आप हंस नहीं सकते उस पर, आपको शर्म आ जाता है। ताबिश ने किया है, ताबिश, मैं आई टेक द नेम, ताबिश ने किया है। और ताबिश माशाल्लाह आज जियो के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जो वो कॉमेडी करते रहे हैं वो, उसके ऊपर कुछ लोगों ने एतराज़ भी, बल्कि बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि यार ये जो ड्यूल मीनिंग किस्म की कॉमेडी है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने फॉलो भी किया उसको, बहुत फॉलो किया। बट मैं जो अपना शो बनाता हूँ उसमें कंटेंट जब मैं कटवाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा हर शो मैं अपनी बेटियों के साथ बैठ के देख सकूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि डुअल मीनिंग से ना आपको रेटिंग तो बहुत अच्छी आ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो आ रही है, बट आपको रेटिंग उससे बहुत अच्छी आ जाएगी शुरू एंड इट इज नॉट इवन डिफिकल्ट टू मेक, नॉट एट मतलब ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट बल्कि मेरा ख्याल में आप बेहतर इस पे कमेंट कर सकेंगे कि आपके साथ जो कॉमेडियंस बैठे हैं, अगर आप इनके ऊपर से ये फिल्टर हटा दें ओह माय गॉड कि बेटा तुझे इजाजत है, तू ड्यूल मीनिंग कॉमेडी कर ले, तो मतलब उड़ा के रख देंगे ये। अभी एक शो स्टार्ट हुआ है, एक नया शो स्टार्ट हुआ है बिल्कुल इसी जॉनरा का। उसकी अगर आप सेकंड एपिसोड देख लें उठा के, या फर्स्ट एपिसोड उठा के देख लें, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं भी या नहीं कह सकता, इवन कैजुअल गुफ्तगू में भी मैं वो बातें या नहीं कह सकता, इसीलिए वो किया है उन्होंने कि वो ऊपर आ जाए। अच्छा, इसमें वो ऊपर आ जाएंगे, लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब का भी यही हाल है कि आप यूट्यूब के ऊपर देखें कि लम्स के या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स पढ़े हैं, उनके व्यूज़ देख लें, 4 सालों में 2000 व्यूज़, 3 सालों में 1000 व्यूज़, और आप सिर्फ इतना लिख दें, उफ ये औरत के साथ इचरे में क्या हो गया, बच्चे ना देखें, हुआ कुछ भी नहीं, रेट ज़्यादा लगा दिया उसने सूट का, तो वो होगा। और सबसे ज़्यादा बच्चे ही देख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे देख रहे होंगे। ये भी होता है। हाँ, यही होता है। तो वो आसान है, लेकिन होता क्या है, जब आप मेन रोड से हट के एक अनट्रॉडन पाथ लेते हैं ना, वो पाथ लेते हैं जो अजीम पाथ है, इट टेक्स टाइम, लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है जब आप मोइन अख्तर बन जाते हैं, जब लोग ये रियलाइज कर लेते हैं कि यार वो लोग बहुत हिट हैं लेकिन ये बंदा अजीम है, तो मैं समझता हूँ कि अजीम होना। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर ना, मैंने कॉमेडी को लेके एक और भी जो चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ पे लोग बड़े जल्दी बहुत सेंसिटिव हैं, मतलब दे कैन गेट ऑफेंडेड वेरी इजीली। मेरा दोस्त ऑफेंड हो गया, परसों की बात है। मैंने यही पूछना था कि आपके साथ क्या इस तरह का कोई वाक़या हुआ है? मेरा वैसे तो इंसान को पता होना चाहिए उसने किन लाइंस में रहना है, लेकिन वो ऑफेंड कैसे हो गया। अच्छा, वो ऑफेंड भी हुआ, लेकिन उसको मना भी लिया, जैकेट वैकेट खींच ली उसकी। मैं ऑफिस में बैठा अपना काम वाम कर रहा था, तो मेरा दोस्त आ गया, तो मेरे साथ आके चेयर पे बैठ गया। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे कहता है कि और सुनाओ भाई, काम शाम कैसा चल रहा है। मैंने कहा यार बस काम शाम करने आते हैं, कोई ना कोई चवल आगे बैठ जाता है। अच्छा, अब उठ के जाने लगा, उसी जैकेट बड़ी खींची है, बैठ जा यार।
نہیں بٹ وہ میرا ایکچولی جو پوائنٹ تھا کہ ظاہری بات ہے آپ کی یہاں پہ میں نے آپ کے جو جانرا کے اور بھی شوز میں نے دیکھے ہیں کہ اس کے اندر پولیٹیکل سیٹائر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, مطلب سیاستدانوں کو, رہنماؤں کو, ان کو جو ہے وہ ذرا ہٹ کیا جاتا ہے سیٹائر کے ذریعے. اس کے اوپر بھی ہوا ہے کوئی پرابلم آئی ہے, کبھی کوئی بیک لیش آیا؟ نہیں, مجھے کبھی کوئی بیک لیش اس پہ نہیں آیا, اور حالانکہ بہت سخت الفاظ بھی کئی دفعہ چلے جاتے ہیں جو شاید انڈیو بھی ہو جاتا ہے کبھی, جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کوئی کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی مسالہ زیادہ بھی ڈل جاتا ہے, لیکن الحمدللہ ابھی تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں. قاسم, ہارون دوست جو ہوتے ہیں نا وہ جو, اور خاص طور پہ ہم لوگوں کی دوستی کو تو ماشاءاللہ کتنے سال, وی ور ٹوگیدر ان نہیں یہ نہ بتائیں نہ بتائیں, دیکھا یہ ہوتا ہے. اچھا چلو 25 کو سال اس طرح راؤنڈ فگر کر رہے, 20 سال اینے کو دیر ہو گئی ہے. تو دوست سارے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اچھی عادتیں ہیں, آپ کو میری بری عادتیں اچھی عادتیں ساری پتہ ہوں گے, اللہ معاف کرے. قاسم, سب سے بری عادت کیا ہے ہارون کی, سب سے بری عادت جس سے آپ کو بہت چڑ چڑتی ہے سر؟ یار اپیرنٹلی وہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں تو کوئی ایسی فیلنگ نہیں جب, لیکن ایک چیز ہے کہ جب ایسا سر ٹریول کریں نا آپ اگر, کیونکہ ہم اوورسیز ٹریول ہم نے اکٹھے کیا ہوا کافی, تو یہ ہے کہ جو سب سے مجھے بری عادت لگتی ہے نا, آپ حیران ہو گئے یہ کیا بات ہے, لیکن وہ مجھے بری لگتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مثلاً آپ گئے ہیں, آپ نے ایک ڈبل روم کرایا ہے, آپ اکٹھے رہ رہے ہیں, اب بھائی صاحب جو ہیں گھس گئے ہیں واش روم میں, تو پھر تو باہر نہیں آتا, یہ پھر بڑا آدمی بن کے نکلتا, یعنی اتنا ٹائم لگتا ہے کہ یہ جب بڑا آدمی بن جاتا ہے پھر یہ نکل آتا ہے. کی کرتے ہو بھائی اندر, اچھا کرتے کیوں اتنی دیر, ریسرچاں پتہ نہیں کیڑے کام شوز دیکھتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, اور کسی کرسی تے بیٹھ کے تانوں ریسرچ نہیں آندی. اچھا یہ بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب میرا جو اپنا پرسنل واش روم ہے اس میں ایک باقاعدہ بک شیلف بھی ہے. ہاں, یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, میں 99% لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگا. کچھ کتابیں صرف اور صرف پرنٹ ہی اس لیے ہوتی ہیں, کچھ کانٹینٹ ریسرچ کر کے بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ اس کو واش روم میں پڑھ سکیں. کتابیں ہی ہیں نا, میگزین تو نہیں ہے. نہیں اور پڑھنے کے لیے نا بھائی, نہیں میگزین اس طرح پڑھے. اچھا تو کتابیں جو ہیں ان کا نام ہی باتھ روم ریڈرز ہوتا ہے. اچھا, یو کین ایون گو ٹو اے گڈ بک. یار ادھر ہوٹل میں تو نہیں ہوگا نا, جس ہوٹل میں اگر آپ جا کے ٹھہر رہے ہیں ادھر فون میں آ گئی, فون میں سب کچھ آ گیا, فون پہ لگے رہتے ہو, اونچی آواز میں فون چل رہا ہوتا ہے, آپ باہر بیٹھے ہیں سکنے پڑے ہوئے ہیں. ایون میں نے اپنے واش روم میں اسپیکرز لگوائے ہوئے ہیں, اسکرین لگوائی ہوئی ہے. اچھا, جس پہ میں اگر شاور لے رہا ہوں, چینج کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں تو کنٹینیو. تو ایوریج کتنا کو ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہیں اس بات؟ 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. نہیں 1.5 گھنٹہ, یہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے. ایکچولی جب میرے ساتھ روم میں یہ ہوتا ہے نا, تو روم باتھ روم کی شکل دکھا رہا ہوتا ہے اور باتھ روم بہت صاف لگ رہا ہے. جب بھی میں دروازہ کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کموڈ تے ہتھے لگا ہے. تسی لب لو کہ پیڑی عادت, ایلو پھڑ لو, ایلو پھڑ لو, ایلو. اچھا نہیں, لیکن بھائی اندازاً ایوریج کتنا کو ٹائم اسپینڈ؟ 45 منٹس. یار یہ بہت زیادہ ہے یار, وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے, 45 منٹ تو واقعی بہت ہے. 45 منٹ میں گڈی دا موبائل چاہیے, گڈی سروس ہو جاتی پوری یار. 45 منٹ تو واقعی بہت زیادہ ہے, اور اسپیشلی آپ کے ساتھ اگر وہ روم میٹ کے طور پہ گیا ہوا ہے اور اس کو بھی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے, پھر اس کو کھیتوں میں جانا پڑے گا. کسی کی کنوینئنس کو تو دیکھیں نا آپ. اچھا, نہ اس نے نہانا ہے, نہ کپڑے بدلنے ہیں, اس نے واش روم میں کرنا کیا ہے, کیا کرنا, دسو جی کی کرنا ہے تسی بہن. سر کو شیشہ مورا بارنا ہوتا ہے, دیکھو نا وال میں. نہیں ہوٹل میں تو شیشے باہر بھی لگے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کو کھیتوں میں جانا پڑتا ہے, اس سے مجھے یاد آ گیا کہ ایسا ہی ایک آدمی تھا. ایسا ہی ایک آدمی, جی ایسا ہی بالکل جی. وہ گیا کھیتوں میں اچھا اپنی ضرورت کے لیے, تو جب اس نے دیکھا تو وہاں ایک شیر بیٹھا تھا, جہاں یہ روز بولو براز کرتا تھا وہاں ایک شیر بیٹھا تھا. تو جب اس کو دیکھ رہا ہے شیر, اس کو دیکھ رہا ہے, تو شیر نے کہا بھائی جی آؤ کر لو. کہتا نہیں جی میرے تھے. بھائی یہ جو آپ نے لفظ یوز کیا بولو براز, جی جی, یہ جو میں سمجھا نا اس کا مطلب ہے باؤنسر, یعنی بال اور براز مطلب لمبا, یعنی کوئی باؤنسر کی بات ہوئی ہے. نہیں اگر یہ بولو براز کہاں کا لفظ ہے بھائی, یہ بھی پہلی دفعہ سنا ہے. ایک اچھا لفظ ہے اردو کا جو کہ ان رفع حاجت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
ओए होए, हमने तो कभी नहीं सुना. आपके हमने बावल सुना है, बावल यानी बावल, बोलो बराज. उन्होंने रफा हाजत की है लेकिन उनको पता नहीं है शायद मतलब क्या है. हाँ, बोलो बराज. बॉल कहते मैं हैं. चैलेंज करता हूँ यहाँ पे व्यूअर्स से जो देखेंगे शो, उनमें से बता दें कितनों ने ये बोलो बराज का लफ्ज सुना है. बता दें. देखें, बॉल कहते हैं आपके करूरे को और बराज कहते हैं आपकी रफा हाजत. बहुत अच्छे भाई. चलो भाई, ये इल्म में इजाफा. आप यकीन माने हमने जो सीखा ना भाई, वालिदैन ने तो बस आपको थोड़ी तमीज़ सिखाई है और उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सिखाया. वालिदैन अपनी औलाद को तमीज़ सिखा सकते हैं, बाकी जो खराफात और जो कुछ सीखा है ना, अल्लाह के फजल से आपसे अल्लाह के फजल. एमिनी बॉस कहते थे आपको एम ही नहीं कहते, जो मंदरी बात थे आप. अच्छा हरून, सेम क्वेश्चन फॉर कासिम. सबसे भैड़ी आदत कौन सी है? कासिम की बुरी आदत, जी हाँ, जैसे इन्होंने ये कहा कि जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो इनकी सबसे बुरी आदत ये है कि ये जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं, ही एक्चुअली डजंट वांट टू एक्सप्लोर मोर. ये बहुत कंफर्टेबल और इजी रहना चाहते हैं, जैसे लॉन्ग ड्राइव्स होती हैं. और इनका सिर्फ एक ही फोकस होता है, इनका, हाँ, एक ही चीज इनका सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस है. आइसक्रीम मुझे हर जगह की बहुत पसंद है. बहुत, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता भाई. हाँ, नहीं, ये नहीं रह I सकता. will go everywhere and try it. कमाल. मैं अब इस बात को यहीं जी हाँ. ये आइसक्रीम की बात हो रही है ना? जी, आइसक्रीम, आइस ठंडी ठंडी. ठीक. अच्छा, तो आगे मजीद अब चलें, मतलब जरूर इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, बाहर से वापस पाकिस्तान आप लोगों को लें. तो हरून, अब जाहिर बात है एक एंकर होने के नाते जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो आई हैड डिफरेंट गोल्स कि मैं अपने आप को 5 साल के बाद इधर देखना चाह रहा हूँ, 10 साल के बाद इधर देखना चाह रहा हूँ. आप माशाल्लाह जिस किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और 10 years, या आप इसके अलावा क्या करना चाहेंगे? यार दिस इज व्हाट आई वांट. देखें खान साहब, मैं जो 5 साल जो मेरा मंसूबा है वो ये है कि डाउन द लाइन आफ्टर 5 years आई सी माई सेल्फ मेकिंग फिल्म्स. अच्छा. यस. और उसके साथ साथ टीवी के, और वो भी फैमिलीज वाली ना? जी जी जी, नहीं तो भी बन सकते. अच्छा, तो फैमिलीज वाली ना, मतलब हाँ, मेन स्ट्रीम फिल्म्स. ठीक. फिल्म्स और डिफरेंट ड्रामास, और इस तरफ मैं आना चाहता हूँ. और उसके अलावा डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के शोज़ तो डेफिनेटली करते हैं. भाई आपका जो होगा ना चैनल, जो फिल्म्स वाला, उसका नाम भाई मैं रखूँगा नेटफ्लिक्स के वजन पे भाई. सिनफ्लेक्स गोली होती है. हाँ, मुझे पता है. लेकिन सिन है ना भाई, सिन खा लेंगे तो. जी भाई. अच्छा कासिम, हारून के बारे में, मतलब where do you see him after 5-10 years? आप क्या किस तरह देख रहे हैं? ये तो इनकी ख्वाहिश है ना कि ये सब कुछ हो. आप मुझे बताएं, जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में इनके साथ थे, डिड यू एवर थिंक कि ये किसी दिन एंकर बनेंगे? भाई वैसे मेरे ख्याल में आप उस वक्त मेरे बारे में भी सोचते हैं कि मैं कभी एंकर बनूंगा. हम दोनों के बारे में आप ये नहीं सोचते होंगे यार. उस वक्त तो शायद इतना मीडिया ना, आपको पता है जब हम कॉलेज में थे तो इतना पॉपुलर उस तरह नहीं था ना. तो प्राइवेट मीडिया आया ही था, उसके फौरन बाद आया ही था. तो ये ज़ाहिर है मैं ये फोर्स ही नहीं कर सकता था. बट आप जो पूछ रहे हैं कि ये कहाँ होंगे, भाई मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं इनकी बेगम को कहता हूं कि ये जितनी फील्ड्स को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और इल्म भी हासिल कर रहे हैं, पढ़ बहुत रहे हैं, तो मैं तो इनको एक कुछ अरसे में ग्रम्पी बाबा देख रहा हूँ. अच्छा. कि ये मतलब ये कि जब इंसान बहुत पढ़ लिख लगता है जाता है ना भाई, जब उसको बहुत कुछ पता लग जाता तो वो फिर ये भी एक टेंडेंसी होती है. तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई उस तरफ ना निकले. कासिम, ये सियासतदान कैसा होगा अगर ये सियासतदान बन जाए तो? वैसे ये फैकल्टी भी इसमें अब मुझे नज़र आनी शुरू मेरा ख्याल में इसके अंदर ये टैलेंट है. हो गई. मैं एंकर दा दस्या सी ना, मेरा ख्याल में आपके अंदर जो है ना एक सियासतदान का भी टैलेंट है. ये हो गई क्योंकि आपको बंदे घेरने आते हैं, ये आपके अंदर क्वालिटी है, और ये सियासतदान के अंदर होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर. लेकिन ये पेट का भी पक्का है. सियासतदान होता है कुछ होते हैं, क्योंकि ये पेट का ना पक्का हो गया कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा. पहले ये ना फौरन बात निकल आती थी, अब ये घूमती रहती है, कुन्ना बन जाता है, निकलती नहीं. कुन्ना बन जाता है. तो ये इसको वक्त ने सिखाया है, इसके प्रोफेशन के साथ साथ ना मुझे एक बात का पता है कि आपको इवॉल्व करना चाहिए. यू कैन नॉट लिव द सेम ईयर फॉर 75 times एंड कॉल इट 75 years ऑफ लाइफ. आपको हर साल जो है ना इवॉल्व करते रहना चाहिए, बेहतर हर साल आपका हर आने वाला साल अकली तौर पर, शऊरी तौर पर आपके पिछले साल से बेहतर होना चाहिए. अगर नहीं है तो आप सिर्फ एक खुराक की मशीन है कि ऊपर से खुराक जारी है और निकल रही है. नहीं, ये आम आदमी है,
جیسے ہمیں نہیں آپ خوراک کی مشین نہیں عام آتی ہے آپ یہ خوراک کی مشین 99% عام یہ خوراک کی مشین ہے, یہ صرف کھاتی ہو بھائی 99% میرے جیسے عام لوگ ہیں دنیا میں, اور وہ اسی فارمولے پہ ہیں کہ ٹھیک ہے وقت گزر رہا ہے, نہیں لوگوں نے ایوالو کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کالج میں جب میں پہلے دن گیا تو پہلے دن آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, لڑکوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں انہوں نے کچھ میڈلز بھی جیتے, میں نام ان کا نہیں لوں گا کیونکہ بات اس طرح کی سنانے لگا ہوں, تو وہ اولمپئن بھی ہیں اور انہوں نے بڑا ایوالو کیا اور ماشاء اللہ بڑی اچھی پوسٹ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ باہر بیٹھے تھے سیڑھیوں میں, تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا. تو پہلا دن تھا تو انٹروڈکشن ہو رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی السلام علیکم. کہتے ہیں وعلیکم السلام جی. میں نے کہا بھائی آپ میرے والے ہی سبجیکٹس ہیں آپ کی, میتھس اسٹیٹ اکنامکس؟ آہو. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ ہی آ گئی کہ میرٹ پہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ یوڑیں. میں نے کیا یوڑیں؟ میں نے کہا آپ یار صحیح طرح بول, مجھے کچھ اور لگ رہا ہے, یہ میں پتہ نہیں چلا بھی سکتا ہوں نہیں چلا سکتا. یوڑیں میں یہی تو پرابلم سر, یہی تو بات سنا رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ لفظ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یوڑیاں کیا مطلب؟ ہم تو یبلیاں کہتے ہیں نا کہ بندہ کوئی یبلیاں مار رہا. میں نے کہا یوڑیں کیا ہوتا؟ تو وہ کہنے لگے یار وہ سوٹی دانی دوروں آ گئی کر کے. میں نے کہا آپ جیولن کہہ رہے ہیں؟ تو سر انہوں نے بھی ایوالو کیا ہے. ہاں تو لوگ ایوالو کرتے ہیں بھائی. اچھا بھائی نہیں کچھ سادے بھی ہوتے ہیں نا بھائی, ان کو وقت ایوالو کرتا ہے, وہ وقت کے دھارے میں بہہ رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے سادے لوگ. اچھا نہیں خیر وقت کے دھارے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ان بھائی صاحب کے ساتھ میں نے ایک دفعہ یہ کیا کہ ایک سڑک پر کچھ لوگ کھڑے تھے اور ہم اس وقت فرسٹ ایئر میں تھے. یہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے شارٹ گن سائڈ پہ. صحیح. شارٹ گن سائڈ مطلب میری بائیں بہت قریب, یعنی پیسنجر سیٹ پہ. شارٹ گن اس طرف نہیں چلتی, یعنی اس سائڈ پہ چلتی ہے, یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا چلو ساتھ بیٹھے تھے میرے یہ. تو میں نے کہا کہ ان کو کچھ جگتیں آئی ہوئی تھیں بہت زیادہ کوئی. تو کبھی مجھے چھرا کہہ رہے تھے, کبھی کچھ کہہ رہے تھے. میں نے کہا یار تم مجھ پہ ہی چلتا تمہارا زور, جو سامنے لڑکے کھڑے ہیں ان کو آواز لگا دو. اس نے کہا میں لگا دوں گا. شیشہ اتارو. اس نے شیشہ اتارا. میں نے کہا آواز لگاؤ, اب گاڑی جا رہی ہے. اس نے آواز لگا دی, انہیں بہت گندی سی. میں نے گاڑی روک دی, چپیڑے مارنی تھی ان کے سامنے. میں نے کہا معافی مانگو, یہ تمیز ہے تمہاری؟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ. دیکھا مطلب دیکھو نا ایویں چپیڑیں جاننے پر پہنچتی ہیں. یہ دیکھیں سیاستدان کا کیا کمال, سیاستدان کا کمال ہوتا ہے کہ پبلک کو نا ایک لائن پہ لگا دینا, اور جب وہاں پہ آنسو گیس چلنا شروع ہو, چھتر پریڈ سٹارٹ ہو, تو آپ نکل جانا چپ کر. ٹھیک ہے. اور بلکہ غریب کا بندہ جاتا ہے نا جیل میں, غریب کا بندہ جیل میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ لیڈر جڑا ہے وہ دائیں بائیں, بلکہ نال رل جانا, مارو جی مارو. ہاں مارو, حالانکہ تھوڑے نال بیٹھا ہے, تھوڑا دوست ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک ڈرامے میں امان اللہ صاحب ایسا جو بنے ہوئے تھے, تو ایک آدمی کو پکڑ کے انہوں نے نا تھانے میں حوالات میں ڈال دیا. تو وہ کہتا ہے آپ نے غلط آدمی کو پکڑ لیا ہے. اچھا آپ نے غلط آدمی پکڑ لیا. ان کا اچھا جی, تو یار باہر نکالیں یار, اس کو کرسی پہ بٹھایا. تو امان صاحب کہتے ہیں یار آپ بے گناہ ہیں؟ کہتا ہے ہاں جی. کہتے ہیں آپ کا کوئی قصور نہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگے آپ غریب آدمی ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی. کہنا اندر کرو یار, صحیح بندہ پڑے. ہارون تھینک یو سو مچ. قاسم بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹ واز اے لولی میٹنگ ود یو, اور بڑا مزہ آیا اس چیٹ کرنے کا بھی. وہ یہ پرانی میموریز ہم نے بیٹھ کے ریفریش کی. لوگوں کو بھی آج آپ کے بارے میں پتہ لگا ہوگا. مطلب ویسے تو آپ ایک صرف اینکر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, آج ہارون دا ریل ہارون جو ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھا تھا. اینڈ تھینکس ٹو قاسم کہ ہی ہیلپڈ, کیونکہ پریکٹس پچ تو آپ کی یہی ہے نا, پریکٹس پچ تو یہی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اصل ہارون آج باہر آیا. جب کوئی کرکٹر ہوتا ہے نا, جب پریکٹس کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ وہ جوتے ضرور رکھتا ہے جو پھٹ چکے ہوتے ہیں, پرانے خراب, جن میں اس نے پریکٹس کی ہوتی ہے. اس کی ویلیو بہت ہوتی ہے. صحیح بات. وش کہ یہ ایک سیشن آپ بھی ایسے کریں, اور اس دفعہ یہ منصور ادھر بیٹھا ہو, میں منصور کے ساتھ ہوں, آپ وہاں بیٹھے ہو, اور رہی صحیح چیزیں جو ہیں وہ بھی نکل آئیں. نہیں لیکن اور اس طرح کے وہ جو جوتے ہوتے ہیں نا, جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا, تو پھر جوتا چوک کے کہتے ہیں یار انہیں بڑا ساتھ دیا ہے نا. یہ وہ کہتا ہے یار کتنے اچھے نوٹ پہ ہیں, میرے کتنے اچھے نوٹ پہ آپ ختم کر رہے ہیں یار, آپ لوگ کیا ہے یار. اور وہ والا جوتا ہوتا ہے جو خود بھی آگے سے پھڑا ہوتا ہے, باہر آیا ہوتا ہے جیسے آیا ہوا. اچھا تو میں یہاں پہ ایک بات ضرور آڈینس کو بتا دوں کہ ہم سب دوستوں کا جو ہمارے گلدستہ ہے, اس کا ربن یہ ہے جس نے سب کو باندھ کے رکھا. یہ فیکٹ ہے, بالکل رسی ہے, یہ رسی ہزار جڑی کہ تسی میرے گالے چی پا دینی ہے. تھینک یو سو مچ ہارون, تھینک یو سو مچ قاسم, بہت شکریہ. ناظرین
دوستوں کی یہ محفل تھی, اور یہ مت سمجھے گا کہ ہارون جو ہیں وہ بینگ اے سپر سٹار میں نے اس لیے آج ان کو بلایا تھا. یہ بیسکلی ہمارے دوستوں کی محفل تھی, بلکہ میں فرینکلی اسپیکنگ مطلب مجھے اتنا مزہ آیا ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس محفل کو ہم اور بھی بڑا کریں, کیونکہ یہ صرف ہمارا گروپ یہ 3 لوگوں کا نہیں ہے, ہمارے اور بھی بہت سے دوست ہیں. اور کسی دن میں اور ہارون مل کے ذرا اگر وہ سٹنگ ہم نے کسی دن ریکارڈ کر لی تو پھر آپ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے, کیونکہ یہاں بیٹھنے سے پہلے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, یہاں بیٹھنے سے پہلے ہم تقریباً 3-4 گھنٹے کی سٹنگ ہارون کے گھر پہ کر کے آئے ہیں, اور ہمارے جبڑے دکھ چکے تھے, ہمارے پیٹ میں درد اسٹارٹ ہو چکا تھا, کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں بخشا جاتا. وہاں پہ سب کے ساتھ وہی پریکٹس پچ والا کام ہوتا ہے جو قاسم کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے, وہاں پہ کوئی نہیں بچتا. ہم کسی دن انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے اس کو ریکارڈ کرنے کی اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. تھینک یو سو مچ آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.